بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورۃ المؤمنون کی 90 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 91 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عقیدہ بعث جس کا انکار کفار و مشرکین کرتے ہیں اس کا رد پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو پڑھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا چیزیں محال ہیں، اللہ تعالیٰ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 91 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں چنی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی اللہ اولاد سے پاک ہے، اس چیز کا بیان ہے، اور اس پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہی دلیل ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، سورۃ الاخلاص کے اندر وہ بھی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ عقلی دلائل بھی اس پر بہت ساری ہیں، جیسے عقلی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی کی کہ یہ بات مسلم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اولاد اور باپ میں مشابہت ہوتی ہے، یہ ایک جنس کے ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہے ایک جنس کے ہوتے ہیں، اور اولاد اسی جنس سے ہوتی ہے۔ تو اولاد اور ماں باپ میں جو ہے مشابہت ہوتی ہے، ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے اولاد کا کوئی قول کرے، کوئی یہ مانے کہ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، تو سوال یہ ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ حادث ہوگی یا قدیم ہوگی۔ اگر اس کو حادث مانے تب مجانست ہی نہیں رہے گی، ایک جنس کے نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تو قدیم ہے بلا شک و شبہ۔ تو اولاد کو اگر حادث مانو تو ایک جنس نہیں رہے گی، اور باپ اور اولاد کیا ہوتی ہے ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ تو حادث نہیں مانو گے تو پھر قدیم مانو گے، اور قدیم مانو گے تو پھر اولاد کیسے مان سکتے ہو؟ کیونکہ اولاد تو وہ ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہو بعد میں پیدا ہو۔ اولاد کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ کے بعد آئے۔ تو اگر اللہ کے بعد اولاد ہوگی تو پھر وہ قدیم ہی نہیں بچے گی، ٹھیک ہے؟ قدیم کیسے ہو جائے گی جو اولاد ہوگی؟ تو نہ تو اولاد کو حادث مان رہے ہیں تب بھی خرابی لازم آ رہی ہے، اولاد کو قدیم مان رہے ہیں تب بھی خرابی لازم آ رہی ہے، اور یہ خرابی اس لیے لازم آ رہی ہے کہ اولاد کا قول کر رہے ہیں، اولاد کا قول نہیں کریں گے تو کچھ خرابی لازم ہی نہیں آئے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ دوسری دلیل اور کہ اصل میں اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے جو وارث کا محتاج ہو، جس کو وارث چاہیے، جس کو اپنی نسل کی بقا چاہیے، جو اپنی بقا چاہتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اولاد کا اگر قول کیا جائے تو اس میں احتیاج کا قول لازم آئے گا، یعنی اللہ وارث کا محتاج ہے یہ لازم آئے گا معاذ اللہ۔ اور احتیاج یہ دلیل حدوث ہے، یعنی جو محتاج ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، وہ قدیم نہیں ہوتا۔ اور احتیاج جو ہے یہ ممکن کی یا حادث کی یا مخلوق کی جو ہے خوبی ہے۔ خدائے برحق اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی زاویے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول کریں گے تو اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا یہ باطل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے کہتے ہیں اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح یہ عقلی دلیل اس پر ہو جائے گی۔ تو بہرحال اور بھی اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کا قول کافی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہ کی، کوئی اولاد نہ چنی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وما كان معه من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہو، اللہ کو کوئی شریک ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اذن ای لو کان معه الہ،
اگر ایسا ہوتا ہے، نہیں اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر الہ، ہر معبود لے جاتا اپنے ساتھ اس کو جو اس نے پیدا کیا، اپنی مخلوق کو، انفرد بہ، یعنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہوتا، وَمَنَعَ الْآخَرَ مِنَ الْإِسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ، اور دوسرے معبود کو، دوسرے الہ کو روکتا اس پر غالب ہونے سے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک دوسرے پر تعلی چاہتا، برتری چاہتا، مبالغتاً، مبالغے کے طور پر، ہر ایک یہ چاہتا کہ میں دوسرے پر برتر ہوں، کفعل ملوک الدنیا، جیسے کہ دنیا کے بادشاہ ایسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کو، تنزیہ اللہ، اللہ کے لیے پاکی، اما یصفون بہ مما ذکر، جو یہ کفار اللہ کو متصف کرتے ہیں ان چیزوں سے جو ذکر ہو، یعنی اولاد کا جو قول کرتے ہیں اور شریک کا جو قول کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو اولاد کی نفی پر تو ہم نے دلائل قائم کر دی، اب رہا یہاں شریک کی نفی پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلے مفسر کی ایک بات دیکھ لو، اس کے بعد دلیل دیتے ہیں۔ مفسر نے یہ کہا کہ جو اللہ نے فرمایا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بعض اگر دو معبود ہوتے، دوسرا معبود اللہ کے ساتھ ہوتا تو ایک معبود دوسرے معبود پر تعلی چاہتا، اس کی تفسیر میں مفسر نے کہا کفعل ملوک الدنیا، جیسے دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں۔ تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے یہ دلیل عادی ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن یہ خلاف تحقیق ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ دلیل عقلی قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی دو بادشاہ ہوں گے، جہاں بھی دو بادشاہ ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے پر تعلی چاہے گا ہی۔ تو بہرحال اصل میں یہاں پر یا اس جیسی آیات جو ہیں ان میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل قائم ہے، ٹھیک، کہ دو خدا ہوں گے تو وہ ضرور اختلاف کریں گے، اور جب وہ اختلاف کریں گے تو اس سے بہت سارے فسادات لازم آئیں گے، اور ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ کائنات تو صحیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان، سورج اور چاند، سب کا نظام صحیح ہے، تو پھر جو ہے کہتے ہیں کائنات میں فساد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ٹھیک۔ اصل میں پھر اس کی تفصیل میں جائیں تو کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ دونوں متفق بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو اگر پہلی بات تو یقیناً اللہ نے فرما دیا دوسرا خدا نہیں ہے، تو یقیناً نہیں ہے، لیکن فرض اگر کیا جائے کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے، تو اب دو ہی صورتیں ہوں گی کہ دو خدا ہوں گے، تو یا تو دونوں آپس میں اختلاف کریں گے، جیسے کہ دو حاکم جہاں بھی ہوتے ہیں اختلاف کرتے ہیں، یا پھر دونوں اتفاق کر لیں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں اتفاق کر سکتے ہیں، تو دو اگر معبود فرض کیے جائیں اور ان کے اندر معبود والی جو بھی صفات ہیں وہ سب پائی جائیں، قادر ہونا اور جو ہے ارادے والا ہونا، علم والا ہونا وغیرہ وغیرہ، تو اگر دو معبود فرض کیے جائیں تو یا تو وہ اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے۔ اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ایک ساتھ پیدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں اتفاق کر لیں کہ ہم مل کر زید کو پیدا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے تو ایک اثر کا دو مؤثروں کے تحت ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ ایک اثر دو مؤثروں کے تحت، تو ایک ہی جز کو ایک ہی وقت میں دو لوگ کریں، دو فاعل اس کام کو کریں، ایک ہی کام کو ایک ہی وقت میں، اور بالکل بھی آئی نہیں، وہ ایسا نہیں ایک جز دوسرے کے پاس دوسرا جز دوسرے کے پاس، ایک ہی جز کو ایک ہی وقت میں دو مؤثر اس پر اپنا اثر ڈالیں، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں ایک جز پر ایک ہی مؤثر کا اثر ہو سکتا۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ دونوں ساتھ پیدا کریں گے تو یہ تو محال ہے اگر اتفاق کر لیں تو، ٹھیک۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ترتیب سے پیدا کریں، کہ ایک پہلا پیدا کرے پھر دوسرا بعد میں پیدا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مثلا زید کو ترتیب سے پیدا کریں کہ پہلے ایک نے پیدا کر لیا پھر دوسرے نے پیدا کر لیا، تو اس میں تحصیل حاصل لازم آئے گی، ٹھیک ہے، کہ ایک نے جب پیدا کر دیا تو دوسرا بعد میں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ جب زید پیدا ہو چکا ہے تو تحصیل حاصل بھی باطل ہے، تو یہ بھی شک باطل ہو گئی۔ تو پھر یہ شک نکل کر آئے گی کہ ایک بعض حصے کو پیدا کر دے، ایک دوسرے بعض کو، مثلا ایک زید کے آدھے حصے کو، دوسرا آدھے حصے کو، تو اس میں بھی خرابی لازم آئے گی۔ خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان دونوں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو اس حصے پر پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ دوسرے پر قادر کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک حصہ یہ والا حصہ اس کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے؟ تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، ایسے ہی دونوں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب دونوں کا عاجز ہونا لازم آئے گا تو یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک بعض حصے کو پیدا کر لے ایک دوسرے کو۔
تو اگر دونوں اتفاق کریں کسی چیز کے پیدا کرنے پر تو تین ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو مل کر پیدا کریں، یہ بھی محال ہے، یا ایک پہلا پیدا کرے دوسرا بعد میں، اس میں تحصیل حاصل، یہ بھی محال ہے، یا پھر بانٹ لیں کہ میں آدھا تو آدھا پیدا کر، تو اس میں دونوں کا عاجز ہونا اور ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، یہ بھی بات ہے۔ تو جب یہ ساری صورتیں باطل ہو گئیں تو پھر دونوں اتفاق کر لیں، دو معبود ہوں، دونوں کے اندر معبود والی الہ والی ساری صفات ہوں اور دونوں اتفاق کر لیں، یہ تو ہو گیا محال، ٹھیک ہے، یہ محال ہو گیا، اسی کو دلیل توارد کہتے ہیں۔ تو کیا کریں گے پھر؟ اختلاف کریں گے۔ اب اختلاف کریں گے تو چند صورتیں لازم آئیں گی۔ پہلی صورت یہ لازم آئے گی کہ ایک دنیا کو پیدا کرنا چاہے گا اور ایک نہیں پیدا کرنا چاہے گا، تو پھر دونوں کا ہی ارادہ نافذ نہیں ہو سکتا، دونوں کا ارادہ ایک ساتھ نافذ ہو جائے یہ محال ہے، یعنی ایک پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا کو، ایک پیدا نہیں کرنا چاہتا، ایک چاہتا دنیا ہو ایک چاہتا نہیں ہو، تو دونوں کا ارادہ نافذ ہو جائے یہ بات محال ہے، کیونکہ اس سے اجتماعی ضدین لازم آ جائے گا، ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا یہ لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک کی مراد پوری ہو جائے دوسرے کی پوری نہ ہو، یعنی ایک کا ارادہ پورا ہو جائے پیدا کرنے کا دوسرے کا پورا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی مراد پوری نہیں ہوئی اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جب اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا تو دوسرا والا بھی عاجز ہوگا، کیونکہ دونوں بالکل خدا ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، تو جب ایک عاجز تو دوسرا بھی عاجز، تو دونوں کا ہونا عاجز آئے گا۔ اور یہ لازم کیوں آیا؟ یہ لازم اس لیے آیا کہ دو خدا مانے، اگر دو خدا نہیں مانتے ایک ہی خدا مانتے تو یہ ساری خرابیاں لازم نہیں آتی، تو اس کو جو ہے دلیل تمانع کہتے ہیں۔ تو بہرحال عقلی دلائل لے لیجئے یا نقلی دلائل لے لیجئے، جو ہے کوئی بھی عقل جو صحیح سوچنے والی ہو وہ یہ مانے بنا رہ ہی نہیں سکتی کہ جو ہے خدا ایک ہی ہے، دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات عبادت کے مستحق ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عقلی دلائل لے لیجئے، نقلی دلائل لے لیجئے، بالکل واضح ہے کہ جو ہے دو خدا یا ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے علاوہ جن بھی جو ہے کہتے ہیں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ کی شان بیان ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب والشہادہ، وہ جو ہے چھپے کو اور ظاہر کو، غیب اور حاضر کو، سب کو جاننے والا، ما غاب و ما شہد، یعنی جو غائب ہے اور جو حاضر ہے سب کو جاننے والا ہے۔ بالجر صفت، لفظ عالم جو ہے عالم الغیبی اگر جر کے ساتھ تو یہ صفت ہوگا کس کی؟ سبحان اللہ، کلمہ جلالت جو آیا اس کی، ٹھیک، صفت بنے گا۔ والرفع، اور رفع کے ساتھ خبر ہوا کی خبر ہوگا، مقدر مانیں گے، یعنی اس میں دو قراتیں ہیں دراصل، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، دو قراتیں ہیں اس میں، اور عالم الغیب والشہادہ پڑھیں تو پھر اللہ سبحان اللہ میں جو کلمہ جلالت ہے اس کی صفت ہوگا، اور اگر عالم الغیبی پڑھیں تو یہ خبر ہوگا اور اس کا مبتدا مقدر ہوگا، محذوف ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہوگا۔ فتعالی، تو بلند ہے، تعظم عما یشرکونہ معہ، یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس سے کیا ہے؟ پاک۔ تو ان دو آیات میں، یعنی آیت نمبر 91 اور 92 میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور جو ہے وہ تنہا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ تنہا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر اور جو ہے غائب سب کو جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ چلیں بس اتنا ہی، کیونکہ یہ پھر یہاں سے دوسری چیزوں کا بیان ہوگا وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔